کمال یہ ہے ساتھیوں کہ پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک ہی استھتی ہے، پورے ملک کے مسلمانوں کی ایک ہی کنڈیشن ہے، مرض بڑھتا گیا جیوں جیوں دوا کی، جتنا سمجھایا جاتا ہے مسلمان اتنا ہی پگلایا جاتا ہے، بس تیری میری میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے مسلم جماعت کے لوگ، مسلم قوم کے لوگ دو تین راتیں بہت ہیں بخشش کروانے کے لیے۔ ایسا نہیں میرے بھائی صاحب، ایسا نہیں۔ اگر آپ کو یہ خبط ہے، یہ جنون کا مرض ہے اور پاگل پن اور ہسٹیریا کے مریض آپ ہو گئے ہیں، اس کا علاج کسی پاگل خانے میں جا کر کروا لو۔ اسلام اس سوچ کے حامل لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض بلا عذر شرعی۔ 1 وقت کی نماز آپ نے چھوڑی ہے تو 2,86,00,000 سال جہنم میں جلنے سے کسی کا باپ نہیں بچا سکتا ہے اسے۔ شب برات میں تم نے نفل پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ شب قدر میں تم نے نفل پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی اللہ کچھ نہیں پوچھے گا۔ شب معراج میں پڑھی تھی نفل کہ نہیں پڑھی تھی اللہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر تم نے فجر، ظہر، مغرب، عصر، عشاء، جمعہ اس میں سے کوئی نماز چھوڑی ہے نا تو وہ کٹائی ہوگی نا، وہ کٹائی ہوگی، ساری ہکڑی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، یہ دھیان رکھنا۔ تو ابھی رات بھر ماشاءاللہ پورا شہر جگمگ جگمگ چم 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 چم، قبرستان بھی جگمگ جگمگ چم 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 چم۔ نہ آبادی میں کسی کو کوئی سونے دیتا ہے، نہ قبرستان میں مردوں کو کوئی سونے دیتا ہے۔ شور شرابے ہنگامے بپا ہے قبرستان میں بھی۔ قبرستان اس کام کے لیے نہیں، قبرستان دار آخرت ہے، دار الفکر ہے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر فی الآخرہ۔ ہم نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے، رغبت دنیا کی طرف سے ختم ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اس لیے قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گلی ڈنڈا کھیلنے کے لیے نہیں، رت جگہ کرنے کے لیے نہیں، قبرستان میں شور اور ہنگامہ بپا کرنے کے لیے نہیں حکم دیا گیا ہے۔ ٹنوں کے حساب سے گلاب کی پنکھڑیاں، پھول، ہار، اللہ اللہ کیا بات، اس موم بتی، اگربتی اور عطر اور خوشبو کے بوتلیں اور ڈبیاں لیے بیٹھے ابا حضور کی قبر میں۔ ابھی کل شاید میں پرسوں قبرستان جانا ہوا تھا، کچھ نئی قبروں کی زیارت ہوئی، اتنا قیمتی سفید پتھر لگایا، کیا قسم خدا کی۔ ارے او لوگو، تمہاری عقل کیا دماغ سے نکل کے گھٹنے میں آ گئی ہے؟ یہ پتھر جو تم نے 1 نمبر کا سفید نہر کا مال یا صاحب والی کا مال تم نے اپنے باپ کی قبر کے آس پاس ٹھوسا ہے نا، یہ پتھر تم نے کاش کسی مسجد میں دیے ہوتے تو اس کا ثواب ملتا تیرے باپ کو، تیرے مرنے والوں کو۔ سن لیا، ان پتھروں کا کوئی ثواب تیرے باپ کو نہیں ملنے والا تیری قبر میں، اور اس کی قبر میں کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ پتھر لگا کے تم یہ بتانا چاہتے ہو ہمارے ابا حضور کیا خوبصورت سفید ایک دم چکا چک سفید باؤنڈری میں رہتے ہیں، اندر کے حال پوچھ لے کبھی اکیلے میں جا کے، ابا حضور کیسی طبیعت شریف آپ کی ہے، 7 سال سے اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، کیا حال ہے آپ کے، ہڈیاں سلامت ہیں آپ کی کہ نہیں سلامت ہے؟ کبھی پوچھا جا کر کے اپنے باپ سے، اپنے داداؤں سے، خاندان کے لوگوں سے؟ کیا بڑھیا بڑھیا پتھر، پورے قبرستان کو جالی والے پتھر سے، بڑھیا بڑھیا پتھر سے کیا رنگ دیا ہے۔ اوہو، لگتا ہے کہ
ممتاز محل کی یاد میں تو شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تھا، اور ہم نے اپنے ابا حضور، دادا حضور، امی جان کی قبر شریف کو کیا جالی سے گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ بڑے مسلمان، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے مرنے والوں کے انسال ثواب کرنے کے بجائے اس سارے جنگل میں لگ گئے۔ قبروں پہ ہری گھاس، ہری پتیاں، ہری ڈالیاں، یہ ڈالنا تو نبی کی سنت ہے، مگر اگربتی، موم بتی اور جناب والا عطار اور گلاب کا چھڑکاؤ اور جالی سے بالکل ماشاءاللہ جگمگا دینا، یہ سنت نہیں ہے۔ لوگوں، فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔